الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. آواز جاری؟ یہاں پہ نہ رکھنا. لاسٹ ہم یہ آیت دیکھ رہے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے اوپر. اس کی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھیں اور اس ٹاپک کی پھر یہ لاسٹ بات تھی اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن پہ عنایت ہے ان کے رب کی. یعنی ہم دیکھنا چاہیں کہ کون وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی عنایت ہے, تو اللہ کہہ رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی عنایت ہے اور رحمت بھی ہے. تو سبحان اللہ, اگر اللہ کی عنایت اور رحمت مل جائے تو اور کیا چاہیے. اسی کے لیے سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ایک اور بات بھی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر بھی ہیں. یعنی وی نو کہ اسلامکلی انشاءاللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتے ہیں اس دنیا میں. اور وہ کون تھے جو مصیبت آتی ہے تو ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں, جو خوف بھوک میں, مال کے نقصان میں, ہر چیز کے نقصان میں جو ہے نا وہ صبر کرنے والے ہیں. آئیے اب ہمارا نیکسٹ ٹاپکس آئے گا شاعر اللہ. بہت ہی ٹائم پہ آیا ہے اس لیے کہ حج اور ساتھ میں یہ ٹاپک ریلیونٹ, اسی کی بات ہونی ہے آج. پہلے قرأت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر کہ سعی کرے ان دونوں کے درمیان, اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ ہے قدردان سب کچھ جاننے والا. Now let's see the concept کہ یہ جو ہمیں پورا اسٹوری تو ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑ کے گئے تھے.
خوبصورت ترین بات کو لیتے ہیں. اسٹوری ہمیں پتا تو میں اسٹوری بھی نہیں سنا رہا آپ کو. جب ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے تو بی بی ہاجرہ نے ایک سوال پوچھا تھا, اور وہ سوال کیا تھا کسی کو پتا ہے؟ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو جواب کیا تھا؟ اللہ کے. اس کے آگے کوئی دوسری بات نہیں تھی. جو ہماری دین کی خوبصورتی ہے نا وہ اسی کے اندر ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ میاں بیوی, شوہر بیوی کا خیال کرے گا, شوہر رکھوالا کرے گا, یہ کرے گا وہ کرے گا. بیوی کا بھی ان اٹ سیلف جو اصل بھروسہ, ایمان, ہر چیز ہونی چاہیے وہ کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ پہ. نہ یہ کہ یہ شوہر میرا کرنے والا ہے. ہمارے پاس ٹینشن, ہمارے تو سوچ یہ ہوتی ہے نا, اور اسی وجہ سے سارے مسائل بھی ہوتے ہیں. وہاں اللہ نے کہا ہے ٹھیک ہے خلاص, اچھا چلے گئے. ہوا کیا پیچھے؟ پانی نہیں مل رہا بچے کو. تو کیا شکایت ہو رہی ہے کہ چھوڑ کے چلے گئے؟ آپ سوچئے اگر آج خاتون خانہ کو کھانے کو نہیں ملے گا اس لیے کہ شوہر حلال کمانا چاہ رہا اور حلال مل نہیں رہا, پرابلم ہو رہی ہے, یا بزنس میں لاس ہوا ہے, کچھ بھی ہے, نقصان ہو گیا, تو شکایت کیا ہوتی ہے؟ اور وہاں پہ دیکھیں کوئی شکایت ہو رہی ہے چھوڑ کے چلے گئے, چھوٹے بچے کا خیال نہیں کیا, اتنا چھوٹا بچہ تھا, یہ بھی کوئی دین کی بات ہے؟ اس طرح سے بھی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کسی کے جنگل بیابان میں. نہیں, اللہ کی خاطر چھوڑ گئے نا. بھروسہ اللہ پہ ہے, شوہر پہ نہیں ہے. ہمارے بھروسے شفٹ ہو گئے. اچھا ہوا کیا؟ پھر صحیح شروع کی, جو ہم صفا و مروہ پورا کرتے ہیں, صحیح شروع کی. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی, اللہ کے سہارے انہوں نے کہا تھا نا, اس سے بڑا بھروسہ ہو نہیں سکتا. نبی کی بیوی اس سے نہیں ہو سکتا, جو گود میں وہ بھی نبی ہونے والا, اللہ کو پتا ہے. یعنی ساری سچویشن کے باوجود ایسا نہیں ہوا کہ ان کو بھوک لگی, پیاس لگی اور ادھر سے چشمہ پھوٹ پڑا, لو چلو یہ کھانا آ گیا. نہیں, وہ ایفرٹ انہوں نے بھی ڈالی, پھر اللہ نے چشمہ دیا. بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوتا, کمفرٹ زون میں رہ کے کچھ نہیں ہوتا, کوئی کام نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو پٹ دی ایفرٹ. اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کے دندان مبارک کیوں شہید کراتے؟ اتنے صحابہ اللہ تعالیٰ جن کو قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں, مجھ سے راضی ہوں, ان کو کیوں شہید ہوتے ہیں؟ اٹ ہیز ٹو بی لائک دس. قربانی دینی پڑے گی, اور وہ بھی اللہ کے بھروسے کے ساتھ. اور اسی لیے دیکھیں کہ یہاں پہ بھی پہلے چکر لگا رہے ہیں, اتنے چکر کے بعد پھر چشمہ پھوٹ رہا ہے. وہ جو ایفرٹ آپ کی پوری لگنی ہے وہ پوری. میرا ایک دوست ہے تو چونکہ کافی مشہور ہے, تو لوگ اس سے جب اپوائنٹمنٹ مانگتے ہیں تو وہ یہ صرف یہ چیک کرنے کے لیے ہاں بھائی جنون ہے بھی یا نہیں, یا صرف اس لیے کہ ریفرنس مل گیا ہے تو بات ہو جائے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے صبح 4 بجے آ جانا, مجھے یہاں مل لینا یا فجر پہ آ جانا, وہاں سے ڈائریکٹ کلب چلیں گے, تو میرا ٹائم ہے وہاں پہ جاگنگ کا, میں جس وقت جاگ کر رہا ہوں گا تم سے بات بھی کر لوں گا. تو کہتا ہے یار 80% تو ادھر ہی چھڑ جاتے ہیں نا, آتے ہی نہیں ہیں. تو کہتا ہے یار انہوں نے میرا ٹائم ہی ضائع کرنا تھا, ان کو مجھ سے کوئی فائدہ نہیں لینا تھا. جو 20% آتے ہیں وہ کسی میں یقیناً انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, پھر صبح فجر پہ اٹھ کے کہیں پہنچ جاتے ہیں. بغیر ایفرٹ کے کچھ نہیں ملے گا. جب بی بی ہاجرہ بھاگ رہی ہیں اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں پانی کا معجزہ ہی دے رہے ہیں نا, پہلے بھی دے سکتے تھے, اللہ ہی دینے والے ہیں. ایسا تو نہیں کہ کچھ انہوں نے ڈھونڈ کے نکال لیا کہ یہاں پہ یہ ٹیوب ہے کچھ لگا ہوا ہے جہاں سے پانی نکل آئے گا, ایسا تو کچھ نہیں ہے. پیورلی معجزہ جو اللہ نے نکالا وہ اللہ پہلے نکال دیتے. لیکن وہ سعی جو ہے نا وہ ضروری ہے لائف کے اندر. وہ دین کی خاطر, اللہ کی خاطر وہ اپنے آپ کو رگڑا دینا نا وہ ضروری ہے. جب وہ دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر جا کے جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز دیتے ہیں یا کچھ دکھاتے ہیں پھر کہ یہ میرا بندہ, اس نے میرے لیے کام کیا. تو یہاں پہ یہ بات ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. دیکھیں کتنی بڑی بات, اس ایفرٹ کا پورا قیامت تک کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سیو کر دیا کہ ہم وہ پورا سعی صفا مروہ بی بی ہاجرہ کے پیٹرن پہ ہم سارے مسلمان اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ نے پھر اتنا بڑا جو ہے دیا. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم اس کو نوٹ کیجئے کہ بی بی ہاجرہ نے قربانی دی تھی دین کی خاطر, اور اس کی بنیاد پہ وہاں سے چشمہ جو ہے پھوٹا تھا جس سے آج تک ہم پانی پیتے ہیں. ٹھیک, آج حال دیکھ لیجئے کیا ہے. آج جب آپ حج پہ جاتے ہیں
تو کیا حال ہوا ہوتا ہے. اسٹیمپیڈ ہوتی ہے, لوگ مرتے ہیں, آگ لگتی ہے خیموں میں. کس کی وجہ سے لگتی؟ نیگلیجنس ہوتی ہے نا ہماری مسلمانوں کی, ان وجہ سے آگ لگتی ہے. اسٹیمپیڈ ہوتی ہے اسی لیے ہوتی ہے کہ دوسرا مر جائے ہم بچ جائیں. کہیں کوئی قربانی کا جذبہ ہے؟ یعنی آپ یہ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ پاکستان بنے ہوئے 50 سال سے اوپر ہو گیا, ہر سال کچھ نہیں تو 1-2 لاکھ لوگ تو حج پہ جاتے ہیں نا. تو کچھ نہیں تو 50 لاکھ لوگ تو ابھی تک حج پہ جا چکے ہیں پاکستان بننے کے بعد. تو کیا 50 لاکھ لوگ آج دین کے لیے کچھ قربانی دینے کو تیار ہے؟ نہیں. 10% 50 لاکھ کا, کیا وہ قربانی دینے کو تیار ہے؟ نہیں. 1% 50 لاکھ کا, کیا وہ قربانی دینے کو تیار ہے؟ یہ تو وہ نماز ہے جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک بزنس مین جو ہے وہ اپنے بزنس کمیونٹی میں جگہ تھی, نماز پڑھنے گیا ظہر کی, تو امام صاحب نے 3 رکعتیں پڑھائیں, تو امام صاحب کو کہتا ہے امام صاحب نے 3 پڑھائی ہیں 4 کی جگہ پہ. تو امام صاحب کہتے ہیں نہیں میں نے تو 4 پڑھائی ہیں. ان کو بھی یاد نہیں. کہنے لگا میں 100% شیور ہوں آپ نے 3 پڑھائی ہیں, آپ اوروں سے پوچھ لیں. امام صاحب نے 2-4 سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں جی آپ نے 3 پڑھائی ہیں. تو ایسا کہنے لگے کہ تمہیں کیسے یاد اتنا؟ کہنے لگا میری 4 دکانیں 3 کا حساب ہوا تھا. یعنی تو ہماری تو نمازوں کا یہ حال ہوتا ہے نا کہ ہم تو نماز میں بھی کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. ہمارے حج بھی ایسے ہی ہو گئے, ہمارے حج بھی ایسے ہو گئے. 50 لاکھ لوگ اگر کر چکے ہیں اور اگر 1% بھی اس جذبے کے ساتھ وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے تو حرم جا کے بھی کچھ نہیں ملنا. آپ سن کی حدیث بہت واضح ہے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. ایک بدو آیا اور آ کے خوب رو رو کے دعائیں مانگنے لگا, رو رو کے دعائیں. یعنی حدیث میں آتا نا کہ جو سفر میں ہو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حرم کے پاس آپ کھڑے ہوئے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں تو قبول ہوتی ہے, رو کے مانگ رہے ہیں اور قبول ہوتی ہے. یعنی صحابہ نے کہا یہ تو آئیڈیل سچویشن ایک دعا قبول ہونے کی. تو ایک صحابی نے بولا کہ اس کی تو دعا قبول ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ایک دعا قبول نہیں ہوگی. صاحب پریشان کیوں نہیں؟ کہیں اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا ہے. تو جاتے رہے حرم بھی کچھ نہیں ہونا, جاتے رہے کچھ نہیں ہونا. حرام بھی چل رہا ہے, عمروں پہ بھی جا رہے ہیں. یعنی عمرہ تو فرض نہیں ہے, حج بھی فرض نہیں ہے اگر استطاعت نہ ہو تو. اللہ نہیں آپ سے آخرت میں پوچھیں گے کہ استطاعت نہیں تھی تم نے کیوں کیا, کیوں نہیں کیا. استطاعت نہیں تھی نہیں کیا. لیکن حرام کا تو ایک لقمہ بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ کو. لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں ہمارا کلچر کیا ہے, سارا سود پہ بیسڈ ہے, سارا سود پہ بیسڈ ہے. سب سے زیادہ پوش جاب سمجھی جاتی ہیں بینکوں کی اور انشورنس کمپنیز کی اور ان سب چیزوں کی. سب حرام ٹوٹل, ایک ایک لقمہ حرام. کیا دعا قبول ہوگی؟ کرتے رہیں جتنا بھاگتے رہیں کچھ نہیں ہونے کا. اسی لیے تو ہمارے حالات چینج نہیں ہوتے. 50 لاکھ لوگ حج پہ جا چکے ہیں, 1% اس میں سے وہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے جو حج کا مقصد ہے. اصل کوئی تیار ہے اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کو؟ کون تیار ہوگا؟ نہیں تیار ہے. کچھ چینج نہیں ہوگا اس طرح سے. بہت چھوٹے چھوٹے پاکٹس میں چینجز آئیں گے, لیکن آل اوور ہم سب پستے ہی رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ کہہ رہی ہے بے شک صفا و مروہ جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے, تو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر کہ صحیح کرے ان دونوں کے درمیان. جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ ہے قدردان سب کچھ جاننے والے ہیں. کہتا ہوں اب حج کو جو ایک بندہ جو اپنی حرام جاب چھوڑ کے حلال پہ آ جائے, اس کا ثواب آپ سوچیں, اس کی نیت سوچیں, جو اللہ پاک جو اس سے راضی ہوں گے وہ سوچیں, بجائے اس کے کہ وہ بندہ عمروں پہ جا رہا ہے اور حج پہ جا رہا ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے. کہ جو حرم میں کھڑا ہے اللہ کہہ رہے ہیں دعا قبول نہیں اگر آمدنی حرام ہے, بات ہی ختم ہو گئی. جو سود میں ڈیل کر رہے ہیں اپنے کاروبار کے اندر, سود میں کر رہے ہیں اور میجورٹی انوالو ہے, بھائی کیا ہوگا پھر؟ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے, یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. پھر وہی بچوں کو گن پوائنٹ پہ لے جاتے ہیں, بچوں کو شوٹ کرتے ہیں, گھر لوٹ لیتے ہیں اور یہ سب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں حالات خراب ہیں. اور بھائی حالات تو ہم نے خراب کیے نا. ہم اللہ کی نافرمانی کریں, ہاں بھائی ہماری مرضی. لوگ
ہمیں گن پوائنٹ پہ لوٹے ماریں تو ہمیں اعتراض ہوتا ہے. کس بات کا اعتراض ہے؟ اللہ کا قانون توڑو گے پوری دنیا کا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا. پٹو گے آل اوور ملکوں سے پٹ رہے ہو, انڈیویجولی آپس میں مسلمانوں سے پٹ رہے ہو, اور کیا ہو رہا ہے؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہمارے نازل کیے واضح احکام کو اور ہدایت کو اس کے بعد بھی کہ کھول کر بیان کر دیے ہم نے وہ لوگوں کے لیے اس کتاب میں, وہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ بھی, اور لعنت کرتا ہے ان پر سب لعنت کرنے والے. کس ٹائپ کے لوگ ہوں گے یہ سوچیں. اللہ لعنت کرتے ہیں جن کے اوپر, وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے کہا ہمارے نازل کیا. یہود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتاب تھی اس کے احکامات نہیں بتاتے تھے اپنے لوگوں کو, چھپا کے رکھتے تھے. پتہ چل جائے گا کہ نبی کوئی اور ہے جو آنے والا ہے. انہی کتابیں تو آج بھی لکھا ہوا ہے نا کہ کوئی ہے جو آنے والا ہے اور اس کا نام محمد ہوگا, اور وہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. وہ چھپاتے تھے. ایک تو وہ لوگ ہیں, اور ایک ہمارے صحابی تھے, کیا نام تھا ان کا, ابو ہریرہ تھے غالباً ابو ہریرہ تھے. سب سے زیادہ حدیثیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں انہی صحابی سے ملتی ہیں نریشنز میں, ٹھیک ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہیں ہوتی نا تو میں ایک بات نہیں بتاتا. یہ کہتے ہیں اگر یہ آیت نہیں ہوتی نا کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ہمارے نازل کیے ہوئے واضح احکام کو اور ہدایت کو اس کے بعد بھی کہ کھول کر بیان کر دی ہم نے وہ لوگوں کے لیے اس کتاب میں, وہی لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ, اور لوگ بھی. کہتے ہیں اگر یہ آیت نہیں ہوتی میں ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نہیں بڑھاتا. اس لیے کہ صحابہ بیان کرنے میں بہت محتاط ہوتے تھے کہ کوئی غلط بات, کوئی ایسی بات, کوئی چیز, یعنی وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ میں کچھ ہوں, تو اس لیے وہ بہت گھبراتے. کہتے ہیں اگر یہ آیت نہیں ہوتی نا تو میں کچھ نہیں بیان کرتا, لیکن اس آیت کی وجہ سے مجھے پتہ ہے مجھے سب بیان کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں میں صحابی یہ سوچ رہے ہیں جن کو جنت کی بشارت مل چکی. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا, ایسا بھی نہیں کہ بشارت کے واپس ہونے کا کوئی چانس ہو. قرآن میں وہ بات آ گئی, لاک ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, قرآن کمپلیٹ ہو گیا نا. اب وہ زندہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یہ آیت نہیں ہوتی تو میں کچھ نہیں بتاتا. اتنا خوف ہے کہ کیا کہیں میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں جن پہ اللہ لعنت کر رہے ہیں. اور ہم جب قرآن کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو یہودیوں کے لیے لعنت, ہمارے اوپر لیے تھوڑی ہے. وہاں صحابی کو پریشانی ہے کہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں اس آیت کی وجہ سے. اتنا زیادہ جو ہے نا, وہ ابو ہریرہ ہی تھے جو کہتے تھے. امیزنگ بات ہے. اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون, اللہ لعنت کر رہے ہیں, لعنت کرنے والے لوگ لعنت کر رہے ہیں. سوچیں آپ, ایک حدیث میں آتا ہے قبر میں کافر کی پیشانی پر اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے. قبر میں, ابھی ہم اوپر کی بات نہیں کر رہے اللہ کے پاس کی, ابھی قبر کی بات کر رہے ہیں. صحیح حدیث میں کہ کافر کی پیشانی پہ اس زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ تمام جاندار اس کا دھماکہ سنتے ہیں سوائے انس اور جن کے. یعنی انس اور جن کے علاوہ بھی جاندار ہیں. سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ حدیث کو دیکھیں گے تو, لیکن انس اور جن کے علاوہ تمام اس کا دھماکہ سنتے ہیں. اتنے زور سے کافر کی پیشانی میں ہتھوڑا مارا جاتا ہے. پھر وہ سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں, وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت بھیجنے والے بھی, وہ سب اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہم کافر سمجھتے ہیں کوئی اور ہے, ہم تو ہو ہی نہیں سکتے. منافق تو کوئی اور ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اپنی خلافت میں جا کے وہ صحابی سے پوچھ رہے ہیں جن کے پاس سارے نام تھے کہ منافقین کون کون ہیں. رازدان تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کسی کو بتاتے نہیں تھے. تو خلیفہ جا کے پوچھ رہے ہیں مجھے پتہ ہے تو مجھے نام تو نہیں بتاؤ گے کون کون منافقین ہیں, بس اتنا بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے اس لسٹ میں. یہ فیئر ہونا چاہیے, یہ فیئر ہونا چاہیے ہمیں. تو ہم یہ مت سمجھیں کہ ہم نہیں ہو سکتے. کچھ نہیں تو 50% علماء کا تو یہ منہج ہے یا ان کا فتویٰ ہے یا ان کی سوچ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. اب دیکھ لیجیے ہمارے آس پاس کتنے ہیں, کتنوں کے جنازے ہم دفناتے ہیں خود اپنے ہاتھ سے. اتنی زور سے ہتھوڑا مارا جاتا ہے کہ سوائے انس و جن کے تمام جاندار جو ہے نا اس کی آواز سنتے ہیں.
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. اللہ بڑے سبحان اللہ. ایک اور جگہ جہاں قرآن میں آتا ہے آیت خوبصورت ترین آیت, ساری آیتیں خوبصورت ہیں. یا ایھا الذین اسرفوا علی نہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں اسے کہتے ہیں یا عبادی, اے میرے بندے. یہ نہیں کہہ رہے اے بندے, کہہ رہے اے میرے بندے. یا عبادی الذین اسرفوا, جنہوں نے اسراف کیا ہے, علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پہ اسراف کیا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تم نے پوری زندگی گناہ میں گزاری ہے, تم نے پوری زندگی حرام جاب کی ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ غفور ہے, اللہ معاف کرنے والا غفور ہے. جس وقت توبہ کر لیں اس وقت سے معافی, بلکہ جو غالباً گناہ ہوتے ہیں وہ بھی نیکی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اللہ اتنے مہربان ہے. الا الذین تابوا, البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی. صرف توبہ نہیں کہ اللہ میں آج سے حرام نہیں کھاؤں گا, میں بزنس میں سود نہیں لوں گا, میں یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, نہیں, زبانی نہیں, اصلاح کر لی, بند کر دیا. اور بیان کرنے لگے جو کچھ چھپاتے تھے. تو یہی لوگ ہیں کہ معاف کر دوں گا میں ان کو, اور میں ہی تو ہوں بڑا معاف کرنے والا. جس ایج میں کبھی بھی معافی مانگ لی اللہ آج سے چیپٹر کلوز, میں یہ نہیں کروں گا, اس دن سے کھاتا بند, وہ سب اللہ معاف کر دیں گے پچھلا پرانا. سوچیں کتنی بڑی بات ہے. ہم لوگ معاف کرتے ہیں کسی کو اس طرح سے جس نے پوری زندگی دکھ پہنچایا ہو اور آگے گیا معاف کر دو, ہم تو معاف نہیں کر سکتے. اللہ کہہ رہے میں پورا چیپٹر کلوز کر دوں گا, کمپلیٹ کلوز. پوری زندگی سود میں گزاری ہے, بزنسز میں سود کیا, حرام کمایا ہے, سب کچھ کیا ہے, تم آج توبہ کر لو, کل موت ہوگی, پورا کلیئر, کھاتا کلیئر ہے پورا. سبحان اللہ. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور مر گئے کافر ہی, یہی لوگ ہیں کہ ان پر لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی. شیخ بن باز ان کا انتقال ہوا غالباً آج سے کوئی 5 سال پہلے اراؤنڈ سمتھنگ. یہ سعودیہ کے گرینڈ مفتی تھے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا, ان کا فتویٰ تھا کہ جو شخص فجر کے لیے الارم نہیں لگاتا, یا مراد یہ تھی اٹھنے کا کوئی بندوبست نہیں کرتا, اور وہ آفس اٹھنے کے لیے لیکن بندوبست کرتا ہے, الارم لگاتا ہے, یہ ایک وقت کی نماز میں اگر وہ یہ کرتا ہے اور اس کی فجر نکل جاتی ہے, یہ کافر ہے, یہ دین سے خارج ہے. اس کو کلمہ پڑھنا ہوگا دین میں آنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کا اہتمام ہی نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ اہتمام کیا ہوتا اور نہیں اٹھ پایا ہوتا اور جیسے ہی اٹھتا پڑھ لیتا, لیکن اہتمام ہی نہیں کیا. تو ایک نماز جان بوجھ کے ہم نے چھوڑ دی تو 50% چانس یہ ہے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے. سخت بات ہے, آسان نہیں ہے, لیکن سخت تو ہوگی. ہم تو اپنے بچوں کو پیدا بھی خود نہیں کرتے, ہم تو ایک ذریعہ ہیں ان کو اس دنیا میں لانے کے لیے. اس کے باوجود بھی وہ اگر ہماری موٹی بات ماننے سے انکار کر دیں, ہم ان کو دے ہی چند ایک باتیں, اس میں کوئی موٹی بات ہو کہ دیکھو تم نے یہ نہیں کرنا, یا تم اتنا ضرور کر لینا کہ رات کو گیٹ بند کرنا تمہاری ذمہ, کوئی موٹی بات جو جس پہ پورا زور ہو, جس کو ان کو پتا ہو کہ میرے والدین اس کو تو برداشت ہی نہیں کر سکتے, اور وہ بھی نہ کرے تو ہم کتنا ناراض ہوتے ہیں. تو ہم تو اللہ جو اتنا مہربان ہے, اتنا سب کچھ دے رہا ہے, ہم اس کی خاطر یہ بھی کرنے کو تیار نہیں کہ 5 وقت نماز ہی پڑھ لیں, حلال کھا لیں, کم سے کم موٹے موٹے کام تو کر لیں سارے. اللہ کے ساتھ جنگ میں تو نہ لگ جائیں حرام کے اندر. تو ایسا نہ ہو ہم ان لوگوں میں ہو. تو اگر ہوئے تو اللہ نہ کرے, اولئک علیہم لعنت اللہ, اللہ کی لعنت ان پر, ملائکہ کی لعنت ان پر, لوگوں کی اجمعین جماعت کی جماعت کی لعنت ان پہ کے اوپر. کیا بچے گا؟ ایک وہ ابلیس تھا, اس کو بھی تو یہی ہوا تھا نا, پھٹکار پڑی تھی اللہ کی, نکالا گیا تھا, ہے نا. سورہ فاتحہ کے اینڈ میں کیا ہے, جو شروع میں پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان جو کہ رجم کیا گیا ہے. ہم رجم اسلام میں سزا بھی ہے نا, رجم کیا گیا ہے. تو ہمارا کیا حال ہونا ہے؟ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, لوگوں کی لعنت. اس سے زیادہ بری اسٹیٹ کیا ہو سکتی ہے کسی کے لیے؟
کہ زندگی گزارے اور مرے تو یہ حال ہو اس کا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، یعنی لعنت میں نہ ہلکا کیا جائے گا ان کا عذاب اور نہ انہیں مہلت ملے گی، عذاب کی کمی بھی نہیں ہونی. یعنی جلد اترے گی تو پھر جلا دی جائے گی، پھر دوبارہ چڑھا دی جائے گی، چڑھتی رہے گی، ختم ہونے کا چکر ہی نہیں ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سیدھی بات یہ ہے کہ تمہارا الہ ایک الہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی ہے بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. صرف یہ ہمارا کلمہ بھی ہے نا، لا سے شروع ہوتا ہے، صرف اس لا کو دیکھ لیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے پورا دین کیا ہے. نفی، یہ نہیں کہا کہ کہو اللہ ایک ہے، نہ، پہلے بولا نفی کرو کوئی اللہ نہیں، پھر کہو کہ اللہ ہے، کیونکہ بغیر نفی کے چلے گا نہیں، کیونکہ اللہ اپنے ساتھ اپنی صفات میں کسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. تو لہٰذا اگر لا کر کے نہیں آؤ گے، چاہے وہ تمہارے کسی قسم کے معبود ہو، تمہاری جاب تمہاری معبود بن گئی ہو، یا تمہارا کوئی اور دین تمہارا معبود بن گیا ہو، تمہاری سوچ تمہاری معبود بن گئی ہو، کچھ سب کو کاٹ کے آؤ، چھوڑ کے آؤ، سائڈ پہ رکھ کے آؤ، پھر کہو لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے، پھر کلمہ ایکسپٹ ہوتا ہے جا کے. وہی اللہ رحمان الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتشریف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اللہ عقل والوں کی نشانی بتا رہے ہیں، بے شک پیدا کرنے میں، آسمانوں کے اور زمین کے، اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، شب و روز کے، یہ پوری سائنس بتا رہے ہیں نا اللہ، ڈے اینڈ نائٹ پورا سارا. کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں، وہ چیزیں لے کر جو نفع بخش ہے انسانوں کے لیے، اگین ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے. اور یہ جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی، پھر اگین پورا ایواپوریشن، رین سسٹم، پھر زندگی بخشی اس کے ذریعے سے زمین کو، اگین پورا ایگریکلچرل سسٹم، مردہ ہونے کے بعد، اور پھیلائی اس میں ہر طرح کے جاندار مخلوق، اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو تابع فرمان بنا رکھے گئے ہیں درمیان آسمان و زمین کے. یقیناً ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے. عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب یہ سب کچھ دیکھے تو وہ پہچان جائے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، نہ یہ کہ یہ خود سے چل رہی ہے. عقل مند وہ ہے دین کے اندر. میں نے عقل کی ڈیفینیشن بھی آپ کو بتائی تھی. عقل مند وہ ہے جو ان چیزوں کو دیکھ کے سمجھ جائے. جیسے میرے والد کا جب انتقال ہوا تو میرے پھپھا میرے بڑے بھائی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ چند دن بعد آئے، کہنے لگے چلے قبر سے ہو کے آتے ہیں. تو میرے بھائی نے کہا کہ کیوں؟ تو کہنے لگے وہاں پاپا کہتے تھے، کہنے لگے وہاں پاپا کی نشانی ہے وہ. تو کہنے لگے تمہیں اتنی بڑی نشانی نظر نہیں آ رہی زندہ، کہ میں ان کی نشانی ہوں اتنی بڑی، زندہ کھڑی ہوئی ہے سامنے. تو تمہیں وہاں مٹی جا کے نشانی دیکھنی ہے، تمہیں نشانی دیکھنی ہے تو مجھ میں دیکھ لو. تو اگر اللہ کی نشانی ہم نے دیکھنی ہے کہ کوئی ہے پیچھے جو پورا چلانے والا ہے، تو یہ ساری چیزیں، آسمان، زمین، رات و دن کا آنا جانا، کشتی کا چلنا، بارش کا برسنا، زمین کا پیدا کرنا، چرند پرند جو سب چلتے پھرتے ہیں وہ سب، ہوا ان اٹ سیلف اس کا سسٹم، یہ ساری چیزیں، پورا جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں، کیا یہ کافی نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ کوئی پیچھے بہت بڑی ذات ہے جو اس پورے کو چلا رہی ہے؟ مجھے پتا امام حنیفہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا، یعنی کہ ان کا مباحثہ ہوا تھا، اور مباحثے میں یہ تھا کہ ثابت کرو کہ اللہ ہے. میں نے سنا ہے یہ والا واقعہ آپ لوگوں کو؟ نہیں. ان کے زمانے میں ان کا مباحثہ ہوا، مباحثہ یہ تھا کہ ثابت کرو کہ اللہ ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کا میں جواب دوں گا، لیکن آج نہیں، کوئی اور دن طے کیا، جگہ طے کی، کہہ لیں گے اس لوکیشن پہ جا کے اس دن ملیں گے، وہاں میں اس کا جواب دوں گا. ٹھیک ہے، آ جائیں. چلے گئے.
اچھا تھا وہ جگہ ایسی کہ جہاں پہ بیچ میں دریا تھا, دریا پار کر کے وہ جگہ پہ جانا تھا. وہ لوگ پہنچ گئے, امام صاحب پہنچے نہیں. وہ ویٹ کرتے رہے. امام صاحب جو ہے وہ دیر سے آئے, آ کے کہنے لگے کہ معذرت, وہ اصل میں ہوا یہ کہ وہ بیچ میں دریا تھا, کشتی کی ضرورت تھی, تو ہوا یہ کہ ویٹ کرتا رہا, تو دور سے دیکھا کہ کچھ لکڑیاں بہتی چلی آ رہی ہیں اور وہ آپس میں جڑتی چلی گئیں, اور وہ جڑتے جڑتے وہ کشتی بن گئی, اور وہ کشتی جب بنی تو پھر میں اس میں بیٹھ کے کراس کر کے آیا. کہنے لگا امام صاحب کیا پاگل ہو گئے, کس ٹائپ کی باتیں کر رہے ہیں, خود سے بن گئی, کسی نے بنائی نہیں. تو کہنے لگا یہی میرا